دنیا چل رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور ایک میدان سجایا جائے گا کہ جس کو میدان قیامت کہتے ہیں۔ وہ میدان قیامت کیسا میدان ہوگا کہ جہاں سب لوگ نفسی نفسی کرتے ہوں گے، جہاں سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، جہاں کوئی باپ کسی بیٹے کا ساتھ نہ دے گا، جہاں کوئی بیٹا کسی باپ کا ساتھ نہ دے گا، جہاں کوئی ماں کسی بیٹی کا ساتھ نہ دے گی، جہاں کوئی بیٹی اپنی ماں کا ساتھ نہ دے گی، جہاں بیوی شوہر کا ساتھ نہ دے گی، جہاں شوہر بیوی کا ساتھ نہ دے گا۔ ایک یہ ایسا میدان سجے گا، ایک یہ ایسا میدان ہوگا کہ جہاں سب لوگ جمع ہوں گے۔ اگر کوئی باپ یا کوئی بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے اور کہے، اے میرے والد، تم نے میری زندگی جینے کے لیے، تم نے میری زندگی کو بڑھانے کے لیے، تم نے میری مشکلوں کو آسان کیا، تم نے میرے لیے رزق تلاش کیا اور تم نے میرے لیے رزق کے لیے پیسے کمائے، تم نے میرے لیے رزق کمایا اور تم نے مجھے بڑا کیا، تم نے مجھے زندگی جینے کا سلیقہ دیا، تم نے مجھے پالا۔ اے میرے باپ، تم نے میرے لیے بڑا مصیبتیں اٹھائیں، تم نے بڑا پریشانیاں اٹھائیں۔ اے میرے والد، تم نے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں، تم نے ہر دکھ کو سہ کر تم نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، ہر تمنا کو پورا کیا۔ تم نے دنیا میں مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں آنے دی، کوئی بھی دقت نہیں آنے دی۔ اے میرے والد، اے میرے باپ، میں بس آج ایک خواہش کرتا ہوں، میں بس ایک چیز کا خواہش مند ہوں۔ اے میرے بابا جان، آج جنت میں جانے کے لیے مجھے بس ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے، بس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے۔ اے میرے والد، تم نے دنیا میں میرے لیے جتنا بھی کچھ کہا اور جتنا کچھ کیا، میں اس سب کا شکر گزار ہوں، لیکن میرے والد، بس آج آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے، آج آپ مجھے بس ایک نیکی دے دو تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں، تاکہ میں پیاس کی شدت سے بچ جاؤں، تاکہ میں خدا کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اے میرے والد، بس آپ مجھے ایک نیکی دے دو۔ اس وقت باپ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا، میرا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں تھا، میں اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا، میں کسی کو نہیں جانتا، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ وقت ایسا آئے گا، وہ دور ایسا آئے گا، وہ دن ایسا آئے گا کہ جہاں پر باپ بھی پہچاننے سے منع کر دے گا، جہاں پر ماں بھی پہچاننے سے منع کر دے گی، جہاں پر والدین پہچاننے سے منع کر دیں گے، جہاں پر بھائی پہچاننے سے منع کر دیں گے، جہاں پر بہنیں پہچاننے سے منع کر دیں گی، جہاں پر ہر رشتہ دار پہچاننے سے منع کر دیں گے۔ اگر وہاں پر ہمارے کچھ کام آنے والی چیز ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہمارے اعمال نامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم ہمیں قرآن مجید میں بار بار فرمایا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن مجید میں بار بار کیا، آج ہماری قوم اسی چیز سے دور ہے، آج ہماری قوم اسی چیز سے بھاگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے، لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، نماز کو پڑھو، لیکن آج ہماری نمازیں کہاں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فجر کی نماز بستروں پر گزر جاتی ہے، سوتے سوتے ہماری فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب ظہر کا وقت آتا ہے تو ہم تمام ہی لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، یہی مغرب کا عالم ہوتا ہے، یہی عشاء کا عالم ہوتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک دن موت ہے، موت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو مرنا ہے۔ اے لوگوں، ہر چیز کو مرنا ہے، جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جان کو بخشا ہے، جتنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جان کو ڈالا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاریاں کر لو۔ لوگوں، اس میدان میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، مال و دولت کام آنے والے نہیں ہیں، ہیرے جواہرات کام آنے والے نہیں ہیں، یہ رشتے، یہ رشتہ دار، یہ بھائی بہن، یہ رشتہ دار کوئی کام نہیں آئے گا۔ بس اگر وہاں کام آئے گی تو ہماری نماز کام آئے گی، ہمارے روزے کام آئیں گے، ہمارا حج کام آئے گا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی۔ آج ہمیں ہر کام کرنے کا ٹائم ہے، آج ہمیں ہر کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہمیں وقت نہیں ہے تو صرف نمازوں کو ادا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں،
موبائل بھی چلا سکتے ہیں، ہر جگہ جا بھی سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں وقت نہیں ہے تو صرف نمازوں کا وقت نہیں ہے، اگر ہمیں ٹائم نہیں ہے تو صرف نمازوں کا ٹائم نہیں ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے، ان لوگوں نماز کو ادا کرو، نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے لوگوں، اس سے غافل نہ ہو، یاد رکھو ایک دن مرنا بھی ہے، ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اگر قیامت کا میدان سجا ہو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال نامے کھولے جاتے ہوں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا جائے کہ یہ شخص وہ تھا کہ جو فجر میں سوتا رہتا تھا، ظہر میں سوتا رہتا تھا، عصر میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتا تھا، مغرب عشاء بھی اس کی ایسے ہی گزرتی تھی، تو ہمارا منہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ سکتا ہے؟ ہم آقا کو اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا نے طائف کے میدان میں اتنی پریشانیاں جھیلی، امام علی مقام نے اپنے گھر بار کو لٹا کر، اپنے گھر بار کو شہید کر کے، اپنے گھر بار کو دین پر قربان کر کے ہمیں یہ دین دیا۔ آج ہم اس دین کو پامال کر رہے ہیں، اس دین کے احکام کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بروز قیامت ہم ان لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں اٹھا سکتے، امام علی مقام کے سامنے اپنا چہرہ نہیں اٹھا سکتے، آقا کے سامنے ہم اپنے چہرے کو نہیں اٹھا سکتے۔ یاد